ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے جاگیرداری اور سماج۔ ناظرین، تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جاگیرداری ایک ایسا طرز معاشرت ہے کہ جس کا تعلق عہد وسطیٰ سے ہے اور دور جدید میں بیشتر دنیا میں وہ اپنی افادیت کھو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جاگیرداری نظام آج بھی رائج ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جاگیرداری نظام کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر مبارک علی۔ آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فیوڈلزم کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیں، فیوڈلزم کی تعریف سب سے اچھی ہندوستان کے ایک مورخ ہیں کوسمبی، اس نے کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فیوڈلزم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ فیوڈلزم ہے کہ جس میں بادشاہ اپنے امراء کو جاگیریں دیتا ہے اور یہ جاگیریں جو ہیں تنخواہ کے عوض دی جاتی ہیں، اور وہ جاگیردار اپنی جاگیر سے جو بھی لگان یا آمدنی ہوتی ہے اس سے اپنی فوج رکھتا ہے، اور جب بھی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے فوجی امداد دیتا ہے۔ دوسرا جو فیوڈلزم یا جاگیرداری کا نظام ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایک بڑی امپائر یا ایک بڑی سلطنت ٹوٹتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں پر جاگیردار پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ زمینوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر، جب کارولنجین امپائر جو ہے یعنی شارلمین کی جب وہ ٹوٹی ہے تو یورپ میں عہد وسطیٰ میں جاگیرداری نظام جو ہے وہ اس وقت ابھرا ہے، وہاں پر کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر جہاں جہاں زمیندار یا جاگیردار تھے وہ زمین پہ قابض ہو گئے ہیں، اپنا قلعہ بنا لیا ہے، اور رعیت جو ہے یا کسان جو ہیں وہ ان کے تحفظ میں آ گئے ہیں اور ان کو لگان دینے لگے ہیں۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے تو یہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے یہاں پر جب موریین امپائر ٹوٹتی ہے یا خود مغل سلطنت جب ٹوٹتی ہے تو اس قسم کا جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ ہمارے ہاں ابھر کے آتا ہے۔ تو یہ ایک تو جاگیردارانہ نظام وہ ہوا کہ جس میں بادشاہ اپنے امراء کو زمینیں تنخواہ کے عوض دیا کرتے تھے۔ دوسرا وہ ہوتا تھا کہ جب سلطنت کمزور ہوتی تھی تو جاگیردار خود مختار ہو جاتے تھے اور جاگیروں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یورپین معاشرے میں فیوڈلزم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اچھا، ایک تو فیوڈلزم کی ابتدا جیسا میں نے کہا کارولنجین امپائر کے ٹوٹنے کے بعد ہوئی ہے۔ اچھا، چونکہ مرکزی سلطنت کوئی نہیں رہی تھی تو اس لیے جگہ جگہ یہ فیوڈل جو ہیں یہ طاقتور ہوتے چلے گئے تھے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ یہ فیوڈل اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ خود بادشاہ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی، اور جب کبھی یہ فیوڈلز آپس میں دو چار مل جایا کرتے تھے تو خود بادشاہ کے اپنے لیے کوئی تحفظ جو تھا وہ نہیں تھا۔ مثلا انگلستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا ادارہ تھا وہاں بھی یہ فیوڈلز ہی ہوا کرتے تھے، اور انہی فیوڈل نے 1215 کے اندر جو میگنا کارٹا کا مشہور قانون پاس ہوا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ کو ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکس پارلیمنٹ لگائے گی، تو اس سے فیوڈلز کا ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنے طاقتور تھے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا یورپ کے فیوڈلزم جو ہے وہ ایک لحاظ سے یعنی بڑا اہم اس طرح سے ہے کہ جو فیوڈل خاندان ہوتا تھا اس کو زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے یا جائیداد کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جائیداد صرف بڑے لڑکے کو ملا کرتی تھی، دوسرے جو لڑکے ہوتے تھے ان کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کا ایک تھا جس کو وہ کہتے تھے لا آف پرائموگینیچر، یعنی جانشینی کا قانون۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جائیداد جو ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے پائے اور ایک ہی خاندان کے اندر وہ رہے۔ جو دوسرے لڑکے ہوا کرتے تھے وہ پھر فوج میں چلے جایا کرتے تھے، چرچ میں چلے جاتے تھے، اور اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ یورپ میں جو نوآبادیاتی نظام پھیلا ہے اس کے اندر یہ سیکنڈ جنریشن جو ہے اس کا بڑا حصہ تھا، کیونکہ پھر ان کو اپنے لیے جائیدادیں بنانا ہوتی تھیں، چونکہ ان کو اپنے والد کی جائیداد سے کچھ نہیں ملا کرتا تھا۔ تو اس لیے یورپ کا جو فیوڈل نظام تھا وہ بڑا مستحکم تھا کہ ایک ہی خاندان کے اندر جائیداد جو ہے وہ رہا کرتی تھی۔ اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ ان فیوڈل کی طاقت اس وقت ٹوٹی ہے، بادشاہوں نے اس وقت توڑی ہے کہ جب گن پاؤڈر یا بارود کا استعمال ہوا ہے، چونکہ ان کے
पास बादशाह के पास बारूद आ गई थी, इनके पास नहीं थी, तो इस तरह से उन्होंने बादशाह ने अपनी ताकत को इजहार इस तरह से किया है कि इनके किलों पे हमले करके इनको अपना मुती एताद गुजार जो है वो बनाया है। वरना इससे पहले फ्यूडल्स जो थे उनकी इतनी ताकत थी कि बादशाह उनके आगे मजबूर था। अच्छा, अब हम यूरोप के अंदर यानी ये जो फ्यूडलिज्म का निज़ाम था, तो उनके यहाँ जहाँ जहाँ भी असेंबलियाँ होती थीं या कोई कानून साज इदारे होते थे, वो सब जो हैं वो फ्यूडल्स से भरे हुए होते थे। वही उसके मेंबर हुआ करते थे, वही कानून बनाया करते थे। तो पूरे अहद वस्ता के अंदर, जिसको हम फ्यूडलिज्म का ज़माना कहते हैं, वो यूरोप के अंदर मतलब कि ये ज़माना था जिसमें ज़मीन की अहमियत थी, और ज़मीन की अहमियत की वजह से फ्यूडल जो हैं उनकी भी अहमियत थी। अच्छा, लेकिन कोसंबी ने एक बात कही है कि फ्यूडल सिस्टम के अंदर यह होता था कि इसमें जो पैदावारी आलात या औजार होते थे बड़े सादा होते थे, और इसकी जो पैदावार भी होती थी वो सिर्फ इनकी अपनी इस्तेमाल के लिए होती थी, मंडी के लिए नहीं हुआ करती थी। इसलिए इस निज़ाम के अंदर आगे बढ़ने की कोई सलाहियत जो थी वो नहीं थी। सो गोया इससे तो ये मालूम होता है शायद कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल यूरोप में शुरू हुआ तो उसके साथ ही ये जो तबकाती निज़ाम जो फ्यूडलिज्म ने क्रिएट किया, गोया ये भी टूटना शुरू हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर यूरोप में जो फ्यूडलिज्म टूटा है वो 3 तरीक़ों से टूटा है। यानी जब हम इंग्लिस्तान की बात देखते हैं तो इंग्लिस्तान में तो सनती इनकलाब के बाद ही ये सारा अमल हुआ, और फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उनकी ज़मीनों पे बाज़ पे मादनियात निकल आईं, बाज़ ने फिर सरमायाकारी की सनतों के अंदर। तो इस तरह से फ्यूडलिज्म जो है वो सनती अमल का एक हिस्सा जो है वो बन गया। तो वहाँ तो एक इर्तिकाई शक्ल में फ्यूडलिज्म जो है वो कमज़ोर हुआ है। फ्रांस की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी इनकलाब जब आता है 1789 में, तो हुआ यह है कि एक तो इनकलाब शहर के अंदर आया, दूसरा इनकलाब फिर गाँवों देहातों के अंदर